ناظرین، شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے تلخ و شیریں حادثات فراموش کر جاتا ہے، لیکن اس رات کو نہیں بھول پاتا۔ اگر اس رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا تو دلہن اس کے نتیجے میں بہت سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اس تعلق سے خوب تفصیلی ہدایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سب دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، یہاں سلف صالحین کی تاریخ کے ایک سبق آموز واقعہ کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا، تو میں آپ کو یہ سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے، ابو حرین نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت و کراہت نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، خبردار، الفت اللہ کی جانب سے ہے اور کراہت شیطان کی طرف سے۔ تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ کی ذات سے بہتر امید رکھو۔ دولہا دلہن میں محبت و مودت پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور شیطان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس حسین و محبوب جوڑے کے درمیان نفرت و کراہت کی دیوار کھڑی کر دے، لہذا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان نہ دو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی۔ فرمایا، جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے گی تو اسے اپنی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہنا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ، میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما، اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہم میں جدائی ہو تو اس وقت بھی تو ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا کر۔ یعنی جدائی کے لیے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، شر و شیطانیت، الزام سازی اور بہتان تراشی نہ ہو، بلکہ خیر و سکون کے ساتھ دونوں اپنی اپنی راہ پر چل جائیں۔ تو آئیے آپ شادی کی رات میں مستحب امور کا تذکرہ ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ناظرین، پہلے نمبر پر دولہا دلہن کے ساتھ نرمی و ملاطفت کا برتاؤ کرے، مثلا اس لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ انہوں نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر کے شادی کی رات نبی پاک علیہ السلام کے لیے پیش کیا تھا۔ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، اس میں سے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ نوش فرمایا، پھر باقی بچا ہوا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ وہ شرمانے لگیں تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تم بھی پیو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ دوسرے نمبر پر دولہا حجرہ عروسی کا دروازہ بند کر لے۔ جب دونوں کمرے کی تنہائیوں میں بند ہو جائیں اور خلوت میسر ہو جائے تو دولہا اپنے دایاں ہاتھ دلہن کی پیشانی پر رکھے، یعنی اپنی ہتھیلی کا کچھ حصہ پیشانی پر اور کچھ حصہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر رکھے اور برکت کی دعا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کرے۔ تیسرے نمبر پر عورت کو کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ وضو کریں اور 2 رکعتیں نفلیں ادا کریں۔ جیسا کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ شادی کی رات کے تعلق سے مردوں اور عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنسی عمل کی رات ہے، لیکن جب ایک دولہا اللہ کے ذکر اور نفل صلات سے یہ رات شروع کرے گا تو عورت کی پوری سوچ بدل جائے گی۔ جب عورت کو دولہا وضو کرنے اور اپنے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دے گا تو عورت سوچے گی کہ یہ شخص نکاح سے صرف لذت اندوزی نہیں چاہتا، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس سے صالح اولاد پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ظاہری ملمہ سازیوں سے فریب کھانے والا اور جھوٹے بناؤ سنگار اور دکھاوے کے سامانوں پر فدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دلہن اس کے بارے میں نظریہ رکھتی ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بناؤ سنگار جس پر اتنا قیمتی وقت اور اتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا اسے چند منٹ میں وضو کر کے دھونے کے لیے نہیں کہتا۔ ساری زیب و زینت، ساری سجاوٹ کو یوں بیک جنبش لب ختم نہیں کر دیتا۔ یہ دیکھ کر عورت کا مرد کے تئیں
تصور پوری طرح تبدیل ہو جائے گا اور وہ جان جائے گی کہ یہ شوہر اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ایک صالح خاندان پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی روشنی پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کی جنسی طاقت ہے۔ عورت جب کسی مرد کو اپنے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قابو میں اور اپنی گرفت میں کرنا چاہتی ہے، اس پر اپنا شکنجہ کسنا چاہتی ہے، اس پر اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، تو اس وقت اپنی اسی جنسی طاقت اور اس کے بھڑکتے شعلوں اور اپنی ہیجان انگیز اداؤں کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن جس وقت عورت کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کے شوہر کو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ اور رسول کے حکموں کو اطاعت کے لیے یہ نکاح کیا ہے، تو پورے طور پر عورت کا نظریہ اور اس کی فکر کا زاویہ بدل جائے گا اور وہ ایک نئے زاویہ فکر اور نظریہ حیات سے وابستہ ہو جائے گی۔ اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنسی عمل اس کے شوہر کے یہاں کوئی زیادہ اہمیت کا عامل نہیں، بلکہ وہ ایسی اولاد پیدا کرنے کا خواہش مند ہے جو اللہ کی توحید پر قائم اور اتباع سنت کی راہ گامزن کرے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ چند ایک منٹ کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔